السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید میرے چینل روحانی شفا ٹی وی آفیشیل پر۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے جادو کی 4 ایسی علامتوں کو بیان کروں گا جو جادو کے مریضوں میں عام طور سے پائی جاتی ہیں۔ جادو تو کئی طرح سے ہوتا ہے، مختلف قسم کا ہوتا ہے اور مختلف طریقے سے ہوتا ہے، لیکن ان تمام جادو کی قسموں میں یعنی کسی بھی طرح کا جادو ہو، کھلایا پلایا گیا ہو یا دفن کیا گیا ہو یا راستے میں پھینکا گیا ہو یا محبت کا جادو ہو یا نفرت کا جادو ہو، اسی طرح جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں اور ہر جادو کے اندر مختلف علامتیں پائی جاتی ہیں۔ لیکن جادو کسی بھی طرح کا ہو، ان تمام جادو کے اندر یہ 4 چیزیں اور یہ 4 علامتیں عام طور سے پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، خیالات کا منتشر ہو جانا، یعنی خیالات کا بدلتے رہنا، کسی ایک کام کے اندر فوکس نہ کر پانا۔ یہ جادو کا جو بھی مریض ہوگا، چاہے وہ کھلایا پلایا گیا جادو ہو یا دفن کیا گیا جادو ہو یا راستے میں ڈالا گیا جادو ہو یا سحر محبت کا جادو ہو یا جدائی کا جادو ہو یا اس طرح کے اور بھی جو جادو ہیں، ان تمام جادو یعنی جادو کسی بھی طرح کا ہو تو اس میں یہ ایک عام اور کامن چیز پائی جاتی ہے کہ جس پر جادو کا حملہ ہوگا، جس پر جادو کیا گیا ہوگا، تو اس جادو والے مریض کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے، عام طور سے جو مریضوں کے اندر دیکھی گئی ہے، جو تجربے میں بات آئی ہے، وہ یہ کہ خیالات کا منتشر ہو جانا، خیالات کا بدلتے رہنا اور کسی ایک کام کے اندر فوکس نہ کر پانا۔ اب اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ خیالات بدلنا ہے تو اس کے اوپر جادو ہوئی کا مسئلہ ہے، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں، اس لیے کہ انسان کے خیالات وقتاً فوقتاً بدلتے رہتے ہیں۔ ابھی کچھ سوچ رہا، تھوڑی دیر کے بعد کچھ اور سوچنے لگے، پھر اس کے بعد کچھ اور سوچنے لگے گا، اس طرح جو ہے یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ جس کے بھی خیالات بدلنا ہے اس کے اوپر جادو کا مسئلہ؟ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے، بلکہ جادو کی جو اور علامتیں ہیں وہ علامتیں بھی پائی جا رہی ہوں اور ساتھ میں یہ علامت بھی پائی جا رہی ہو تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے اوپر جادو کا مسئلہ ہے۔ نمبر 2، سر کا بھاری پن ہونا، یعنی سر کے اندر بوجھ کا محسوس ہونا، ہر وقت سر کے اندر درد کا ہونا یا بوجھ کا محسوس ہونا، کبھی دائیں طرف یعنی سر کے اس حصے میں ہے، کبھی اس حصے میں ہے، کبھی آگے ہے، کبھی پیچھے ہے، کہیں بیچ میں ہے، اور کبھی کبھی سر کے اندر سرسراہٹ کا محسوس ہونا، یعنی ایسا محسوس ہونا کہ سر کے اندر کوئی چیز چل رہی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس گئے، چیک اپ کرایا تو ساری رپورٹ نارمل ہیں، اس کے باوجود جو ہے وہ سر کا درد جا نہیں رہا ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ مائیگرین وغیرہ جیسے ہوتا ہے تو مائیگرین جو ہے وہ بیماری کے اندر آتی ہے۔ بعض عاملین کا قول ہے کہ مائیگرین بھی جو ہے وہ جناتی مریض کی طرف یا جادو کی مریض کی طرف اشارہ کرتا ہے، لیکن مائیگرین کا جو درد ہوگا یا تو وہ دائیں طرف ہوگا یا تو وہ بائیں طرف ہوگا، لیکن جادو کے مریض کے اندر جو سر کا درد پایا جائے گا وہ کبھی دائیں، کبھی بائیں، کبھی آگے، کبھی پیچھے، اور جب ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کرایا تو رپورٹ بالکل جو ہے وہ نارمل آ رہی ہے۔ کا جو بھی مریض ہوگا اس کے اندر زیادہ تر سر کا بھاری پن ہونا زیادہ تر پایا جاتا ہے۔ نمبر 3، سستی کا ہو جانا، کہ پہلے آدمی بہت ایکٹیو تھا، بہت اپنے کام میں ماہر تھا اور وقت پر اپنی دکان وغیرہ یا جس کام کو وہ کرتا تھا وہ اپنے کام میں بہت ماہر تھا، وہ اپنا کام کرتا تھا، لیکن جب جادو کا حملہ ہوتا ہے تو وہ بالکل سست ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک شخص ہے 10 بجے روز اپنی دکان کھول لیتا تھا، لیکن جب اس کے اوپر جادو کا حملہ ہوا تو بالکل ایک دم سے وہ سست پڑ گیا، اب وہ اس کا دکان جانے کا من نہیں کر رہا ہے، یا پھر بستر پر لیٹا ہوا تو اس کا اٹھنے کا بالکل بھی من نہیں کر رہا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ بہت ایکٹیو تھا، 10 بجے اس کی دکان کسی بھی حالت میں کسی بھی صورت میں کھل جاتی تھی، لیکن اب اتنی سستی آ گئی ہے، اور یہ جادو جنات دونوں کے مریضوں میں یہ چیزیں جو ہیں کامن ہے، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو اب جو ہے وہ دکان نہیں کھول پا رہا ہے، دکان پہ نہیں جا پا رہا ہے، کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ 12 بجے کھل رہی، کبھی ایسا 3 بجے کھل رہی، کبھی ایسا تو دکان بھی بند رہتی ہے، حالانکہ اس سے پہلے اس کی دکان بالکل وقت پر 10 بجے کھل جایا کرتی تھی۔ تو یہ تیسری علامت ہے سستی اور کاہلی کا ہونا۔ نمبر 4، جادو والے مریض پر گیس کی پرابلم اور خشکی کا ہونا، یعنی جس پر جادو کا حملہ ہوگا، جادو کا مرض ہوگا، جادو کی بیماری لگی ہوگی،
تو اس کے اندر خشکی بہت زیادہ ہو جائے گی اور اس کے اندر گیس بہت زیادہ بنے گی۔ اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ اب گیس کسی کو بن رہی ہے یہ سوچے کہ مجھے جادو کا مسئلہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیگر اور علامتیں بھی اگر پائی جا رہی ہیں جادو کی، ان تمام علامتوں کے ساتھ یہ علامت بھی ضرور پائی جاتی ہے۔ یہ زیادہ تر مریضوں کے اندر دیکھا گیا، یعنی یہ جو 4 علامتیں ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی ہیں، یہ جادو کے زیادہ تر مریضوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا، آپ ہمیں ضرور کمنٹ کے اندر بتائیں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔